أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير۔ میرے عزیزوں، پیاروں، بزرگوں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیوں، یہ 8 آیتیں جن کی تلاوت بھی آپ حضرات کے سامنے کی گئی سورہ حج کا 9واں رکوع ہے، اور آیت نمبر 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71 اور 72، یوں ٹوٹل جو ہے 8 آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں اپنے قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس طاقت، قوت اور قدرت کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ واقعی اللہ سے بڑی شفیق ذات، اللہ سے بڑی مہربان ذات کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی بڑے شفیق ہے، بڑے مہربان ہے، اور جو ہے بڑے قدردان بھی ہے۔ اور واقعی یہ ساری کائنات میں پھیلی ہوئی ساری چیزیں حضرت انسان کے فائدے کے واسطے ہے اور اس کی سہولت کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ مٹی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بنایا، مٹی ہی میں پھر بعد میں چلے جائیں گے، اور اسی بوسیدہ ہڈیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا۔ موت اور زندگی دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔
اللہ کے علاوہ اور کسی کے اندر یہ طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کو زندہ کر سکے، وہ کسی کو زندگی دے سکے اور کسی کی روح قبض کر سکے، کسی کو موت دے سکے۔ لیکن جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کچھ بنیادی کمیوں کو اور خامیوں کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ہائی لائٹ کیا ہے، یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں، ان الانسان لکفور، واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اصل میں بعض لوگ اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے ہیں ان میں سے کچھ ان احکام سے مختلف ہیں جو پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کو دیے گئے تھے۔ اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، یعنی مختلف انبیاء کرام کی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مختلف طریقے مقرر فرمائے تھے اور ہر دور کے مناسب شریعت کے مختلف احکام دیے تھے، لہذا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کچھ احکام پچھلی شریعتوں سے الگ ہے تو اس میں نہ کوئی اعتراض کی بات ہے اور نہ بحث مباحثے کا کوئی موقع، کیونکہ حکم دینے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے حکم میں جو بھی چینجنگ کرنا چاہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر سکتے ہیں، لہذا اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا گیا حکم اگر پچھلی کسی شریعت سے مختلف ہو تو اس میں اعتراض والی کوئی بات ہے ہی نہیں، لہذا اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، کیونکہ سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ نبی علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ خوب جانتا ہے، یہ آرڈر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اس کے پیچھے جو حکمتیں مصلحتیں ہیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہاں البتہ جو ہے قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ کر دے گا اور تمہاری اس وقت آنکھیں کھلے گی، لیکن جو ہے اس وقت کا آنکھ کھلنا جو ہے انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اسی لیے فرمایا اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہے، بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ کے لیے تو مشکل کا ورڈ ہے ہی نہیں نا، وہ تو اسباب کے محتاج ہے ہی نہیں، یہ مشکل یہ تو ہمارے لیے، اللہ کے لیے تو کوئی چیز آسان نہیں ہے۔ ہمارے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ ہو سکتی ہے، مشکل ہو سکتی ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم محیط میں ہے، چاہے آسمان کا ہو، زمین کا ہو، زمین کے اندر کے درمیان کی چیزیں ہو، اور یہ سب باتیں جو ہے ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں
جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ علم حاصل ہو سکے کہ یہ بت جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، جنہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں، کسی کا نام لات ہے، کسی کا عزا ہے، کسی کا حبل ہے، کسی کو منات کہتے ہیں، اور یہاں پر جیسے بہت سارے بت ان لوگوں نے بنائے رکھے ہیں، چاہے وہ جس شکل میں ہو، یہ بت واقعی خدائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جس سے یہ علم حاصل ہو سکے کہ یہ بت واقعی خدائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ نے تو نہیں کہا ہے کہ یہ بھی خدائی کا درجہ رکھتے ہیں، تم ان کی بھی عبادت کرو، بلکہ اللہ نے تو جگہ جگہ توحید کے لیے، اس لیے تو اتنے سارے انبیاء اور پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، توحید والی، کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، تم اللہ کی ہی عبادت کرو، وہ ایک ہی ہے۔ اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہوگا، جب یہ پکڑے جائیں گے تو جو ہے کوئی نہیں ہوگا جو ان کو اللہ کی پکڑ سے بچا سکے اور ان کی سفارش کر سکے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو کہ ان کے چہروں پر ناگواری کے اثرات نظر آتے ہیں، اور انہیں یہ سب باتیں ناگوار اور دشوار معلوم ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے۔ اور آج بھی جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، قرآن کی حقانیت کو بیان کیا جاتا ہے، تو دیکھ لیں آپ کتنے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کیا مطلب سوشل میڈیا پر جو چل رہا ہے ہم سے مخفی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور پہلے زمانے میں بھی یہ سب ساری چیزیں پیش آئی۔ ایسا لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اے نبی جی کہہ دو کہ لوگو کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آگ ہے۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی ان آیتوں ہی کو ناگوار سمجھ رہے ہو، آخرت میں جب آگ سامنے آ جائے گی تو پتہ چلے گا کہ اصل ناگوار چیز کیا تھی۔ میرا عزیز و پیارو، واقعی اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، نعمت ایمان، نعمت اسلام، نعمت ہدایت۔ اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرماوے اور ہماری نعمتوں میں اضافہ فرماوے۔ اللہ ناقدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرماوے اور جو ہے ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے۔ تو بہرحال یہ جو ہے 9واں رکوع تھا، 8 آیتوں پر مشتمل۔ اب اس سورت کا ایک رکوع اور جو ہے 6 آیتیں رہ گئی ہے، جس کی تفسیر خلاصہ نچوڑ زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ کل آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔